بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد جو مسنون اذکار ہے وہ کرے، اور جتنے ویسے ذکر اذکار ہو سکتے ہیں وہ بھی کرے، تو چلتے پھرتے بھی ان ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں معمول بنائے۔ اللہ کی قسم، آپ کو وہ لذت زندگی میں ملے گی جو کسی لذیذ ترین کھانے سے بھی نہ مل سکے۔ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جب بھی آپ پڑھیں تو میننگ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے لیکن میں پورے کا پورا گناہوں میں لدا ہوا ہوں۔ پھر الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں کہ میرے گناہوں کے باوجود وہ میرے ساتھ درگزر والا معاملہ فرماتا ہے اور مجھے ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ ہم اتنے شدت کے گناہ گار ہیں، پھر بھی کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ وہ ہماری پکڑ نہیں کرتی، اللہ کی ذات، اور ہمیں نوازتی رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے معبود، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آگے ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہ اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہ اللہ تو ہمیں کافی ہو جا، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اذکار کریں، استغفر اللہ کی تسبیحات کریں، آپ یہ سب ذکر کر کے تو دیکھیں، دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا جو ہے اس کو یقین سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ کی رحمت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز کے بعد باوضو جائے نماز پر یہ ذکر کرتا رہے تو کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اور اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ذکر اذکار آپ فرضوں کے بعد بھی پڑھتے رہیں، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی آپ اس سے رحمتیں سمیٹیں گے۔ اور جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رات اور دن اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی حالات تنگ ہوں تو آپ مطلب ڈیوٹی میں اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں دنیا داری کمانے کے لیے، تو اگر آپ آخرت کمانا چاہتے ہیں تو حدیث کہتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تہجد کا اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد میں یہ ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعتیں ہی پڑھیں، بے شک 8 رکعتیں، اور جو وتر ہیں وہ مطلب 11 رکعتیں ہیں وہ سنت ہیں، لیکن آپ سٹارٹنگ میں اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مطلب سحری کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو آپ عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رات 12-1 بجے تک، 11 بجے تک، 11:30 12 بجے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سو گیا تو پھر بعد میں مطلب سحری ٹائم اٹھ نہیں سکتا، تو آپ اس ٹائم بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے افضل ترین جو ٹائم ہے وہ ہے سحری کا ٹائم، آخری پہر جو ہے، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ تہجد پڑھنے کی نیت کر لیں، سچی نیت کر لیں، تو اگر آپ نہیں اٹھ سکے تو آپ تہجد کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان سے پہلے تک اگر آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں نوافل تو وہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تہجد کا ثواب پانے کے لیے اللہ نے کتنی سہولتیں دی ہیں کہ آپ تہجد گزار کسی طریقے سے بھی بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اور دیکھیں کہ اولاد سے محبت کیجیے، اصل محبت کیا ہے کہ اسے دیندار بنائیے۔
جب آپ قبر میں ہوں تو وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں، اور یہ دعا جو ہے وہ قیامت والے دن پہاڑ جتنی نیکیاں بن کر آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں۔ اولاد کو جاہلیت سے بچائیے، انہیں علم سکھائیے، ایسا علم جو آپ کے لیے جانے کے بعد دوسروں کے لیے، آپ کے گھر کے لیے روشنی پیدا کرے، خاندان میں روشنی ہو، معاشرے میں روشنی ہو، ملک و ملت میں روشنی کا وہ سبب بنے۔ وہ علم جو آپ اسے سکھا کے گئے ہیں، ایسا علم نہ سکھائیں کہ وہ فساد کا سبب بنے۔ دیکھیں، اگر آپ خود نمازیں پڑھتے ہوئے، صبح شام کے اذکار کرتے ہوئے، روزانہ قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں، آپ اس طرح پریکٹیکل طور پہ یہ سارے عمل کرتے ہیں، تو پھر آپ کے بچے دیکھ کے آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو یہ کام سارے فالو کرواتے ہیں، تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو لمبی زندگی، صحت، ایمان، رزق کی برکتوں والی عطا فرمائے۔ آپ جب بھی اس دنیا سے جائیں گے، اگر آپ نے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے نماز، اذکار، قرآن کی، تو پھر تو وہ انشاءاللہ عادتاً پریکٹیکل جو ان کی عادت میں زندگی میں تھا، تو وہ عادتاً نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مسنون دعائیں بھی فالو کریں گے، یہ سارے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کا جتنا مرضی بھی انہیں کام ہو، آپ نے ان کو نماز، قرآن، اذکار کی عادت نہیں ڈالی، مسنون دعائیں نہیں سکھائیں، تو پھر وہ 4 دن اگر قرآن کھولیں گے بھی، سپارے پڑھیں گے بھی، لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھائیں گے بھی تسبیحات اور قرآن، جو کہ جائز بھی نہیں لوگوں سے پڑھوانا، تو پھر وہ 4 دن ہی کریں گے، تو انہی معاملات میں وہ پڑ جائیں گے جو آپ انہیں دنیا داری کمانے کے لیے انہیں سکھا کر گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس طریقے سے آپ اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، تہجد پڑھیں، اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں سمیٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔